یہ کاکڑ ہے کون ہے نگران وزیر اعظم بھائی نگران. السلام علیکم. اسلام آباد پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان اقرا لیاقت جی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خالد یوسف صاحب جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو انصاف لائر فورم ہے ان میں بھی کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. آج جو ہمارا بات کرنے کا موضوع ہے وہ ہے عمران ریاض خان کی 4 ماہ کے بعد بازیابی اور بازیابی کے بعد وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. ان کو کہاں رکھا گیا, کس نے اٹھایا, یہ سارا جو احوال ہے وہ ہم خالد یوسف سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں خالد صاحب؟ الحمدللہ. خالد صاحب خدا کر کے وہ گھڑی آن پہنچی کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کے گھر پہنچ گئے. سوشل میڈیا پر بڑی خبریں گردش کی, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کہاں تھے, کس نے ان کو رکھا ہوا تھا؟ دیکھیں, عمران ریاض خان ایک ایسی جگہ پہ تھے, ایک ایسے ملک میں تھے, ایک ایسی ریاست میں تھے جہاں نہ قانون تھا, نہ آئین تھا, نہ ریاست تھی اور نہ ہی عدالت تھی. اور اگر عدالت تھی تو عدالت کے احکام کی اور عدالت کے حکم کی کوئی بھی تعظیم نہیں تھی. وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے. جب ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو پہلے ان کو جیل میں پکڑے ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ کہانی 4 مہینے پہلے شروع ہوئی, آج 4 مہینے بعد وہ واپس آئے ہیں. تو انہوں نے کوئی میڈیا پر بیان بھی نہیں دیا, کسی قسم سے بات بھی نہیں کی ہے, لیکن میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے روپوش ہوئے تھے. تو اس میں کتنی صداقت ہے, اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیے. دیکھیں, اس کے لیے بنیادی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روپوش ہوتے ہیں اپنی فیملی کو اتنے کرب کے اندر, اتنے درد کے اندر, اتنی تکلیف کے اندر اپنے دوست احباب کو اتنا پریشان چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاتے. اور جو روپوش ہوتے ہیں تو وہ پھر اتنی بیمار حالت میں اس بری کنڈیشن کے اندر کبھی بھی نہیں آتے کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ ہڈیاں نکل آئیں. اور ان کی ایسی حالت بھی نہیں ہوتی کہ جو ایسی حالت ان کی تصویر میں آج نظر آ رہی ہے. تو یہ کوئی بھی شخص جو اگر روپوش ہوتا ہے تو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی. روپوش ہونے والوں کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ ان کی جو آج کی حالت ہے, جو ان سے مل کے آئے لوگ اور جس طرح ان کی تصویریں ابھی نکلی ہیں, تو اس سے یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں مرضی سے نہیں روپوش ہوا جاتا, جہاں روپوش کر کے رکھا جاتا ہے اور ایسے حال میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں نہ آئین ہوتا ہے, نہ قانون ہوتا ہے, نہ ضابطہ ہوتا ہے اور نہ ہی خوف ہوتا ہے کوئی. میاں علی اشفاق نے ان کے گھر پہنچنے کی تصدیق کی, جو کہ ان کے وکیل ہیں اور مطلب میڈیا میں بھی کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں میاں علی اشفاق. کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے کئی دفعہ حکم دیا, آئی جی کو بلایا, سی پی او سیالکوٹ کو بلایا, مطلب سارے لوگ حاضریاں دیتے تھے. ایون کہ ان کے والد صاحب کو بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا, وہ بھی دعائیاں دیتے ہوئے نظر آتے تھے. تو کیا کہیں گے؟ ان کی بیوی کا بھی ایک دفعہ بیان آیا تھا, بہت زیادہ سوشل انفلوئنسر جو ہیں انہوں نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھائی. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ جو 1.5-2 سال کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے عوام کا اعتماد کھویا, سب سے زیادہ نقصان اٹھایا, اپنی کریڈیبلٹی کو ختم کیا, وہ لوز کیا, وہ ہماری عدالتوں نے کیا. 9 اپریل کو اور 3 اپریل کو جیسے عدالتیں کھولی گئیں, 3 اپریل کو اتوار والے دن, 9 اپریل کو آدھی رات کو کھولی گئیں, اس دن سے یہ طے ہو گیا تھا کہ ہماری عدالتیں کمزور ہو گئی ہیں اور اب یہ کبھی بھی کسی بھی طاقتور کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. عمران ریاض خان کے کیس کے اندر ہم نے یہ بالکل واضح دیکھا کہ بار بار حکم دیا گیا. اور اس کے علاوہ باقی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قیادت تھی اٹھائی گئی, تو پھر ان کی ریلیز کے آرڈر ہوتے تھے, پھر بار بار گرفتار کر لیا جاتا تھا. پھر ایک مرد حر آیا جسٹس بابر ستار, تو اس نے آ کے پھر وہ سلسلہ کچھ رکا ہے. تو یہ جس چیز کو تھا کہ عدالتیں جو ہے جس طرح وہ ان کے احکام کی تذلیل کی گئی, اس کی توہین کی گئی, اس کو ڈس اوبے کیا گیا, تو یہ عدالتوں کی میرے خیال سے سب سے بڑی ان کو ساکھ ختم ہوئی ہے. اور اب وہ جس طرح رہا ہوئے ہیں, اگر یہ عدالتی حکم پہ رہا ہوتے تو لاہور ہائی کورٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا, لیکن وہ عدالتی حکم پہ رہا نہیں ہوئے, وہ جس طرح رہا ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کا عدالتی نظام, لگتا ہے عمران ریاض خان ڈیل کر کے آئے ہیں باہر؟ نہیں, جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں, جہاں تک میری ان کی شناسائی ہے یا جتنا میں نے ان کو سمجھا ہے, تو مجھے تو ایسے شخص نہیں لگتے کہ وہ کوئی سرنڈر کر لیں یا کوئی ڈیل کر لیں. لیکن اس وقت ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ان کو مزید قید میں رکھے جانے کے وہ قابل نہیں تھے. سر, ایک طرف عمران ریاض خان ہو گیا, دوسری طرف صنم جاوید جو کہ لاہور سے ان کی 2 دن پہلے آرڈر ہوا کہ ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. آج خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کو دوبارہ سے جن خواتین کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک طرف سے ضمانت ہوتی ہے, دوسری طرف سے دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ یہ سرزمین بے آئین ہونے کا ثبوت ہے. پاکستان کے اندر سے آئین اور قانون کے ختم ہونے کا یہ پہلا اور بنیادی ثبوت ہے کہ عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں ہے. عمومی طور پہ جہاں رول آف لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے, وہاں اگر عدالت ایک بار
حکم دے دے تو پھر جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ خوفزدہ رہتی ہیں کہ کہیں ان کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کا بھی کہیں حکم نہ آ جائے, کوئی ریمارکس ایسا نہ آ جائے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں رہا کرنے کا حکم جاری کر رہی ہیں, صرف وہی کاپی پیسٹ آرڈر ہوتا ہے, دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب جیسے صنم جاوید اور ان کے ساتھ جو باقی خواتین ہیں ان کی ضمانت کا حکم ہوا ہے, ابھی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی چونکہ مغرب کے وقت ان کو رہا کیا جاتا ہے تو ابھی مجھے اس حوالے سے کنفرم نہیں ہے کہ وہ آیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا یا گرفتار ابھی کر رہے ہیں. اور جب کہ پراسیکیوشن دوسری سائڈ پہ وہ ان کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب پراسیکیوشن چیلنج کرے, یہ ایک لیگل طریقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ قانونی طریقہ ہے کہ ضمانت ملی ہے, پراسیکیوشن نے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا, یہ پراسیکیوشن کا حق ہے اور یہی ایک رول آف لا ہے کہ اگر آپ کو عدالت کے کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو آپ اوپر والے فورم پہ جا کے چیلنج کر دیں, ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک مقدمے سے وہ ضمانت میں نکلیں تو دوسرے کسی جعلی کیس کے اندر ڈال دیں جس کی نہ کوئی CCTV ہے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ اپنے فیصلوں میں بالکل واضح کہا ہے کہ نہ کوئی CCTV ہے, نہ کہ کوئی زخمی کسی کا بیان ہے, نہ کوئی جو متعلقہ اداروں کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا کوئی 161 کا کوئی بیان ہے. تو پھر کیسے ان لوگوں کو اتنے عرصے تک رکھا جا رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری عدالتوں کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا ہے اور ہماری عدالتیں نقصان اٹھا چکی ہیں, ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے. عمران خان جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہیں, آپ ان کے بڑے قریبی وکیلوں میں سے ہیں یا دوستوں میں سے کہہ سکتے ہیں, ان کے لیگل ٹیم ممبر ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا یا کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ دیکھیں. جو توشہ خانہ کیس کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا, یا عمومی طور پہ جب بھی کسی بھی کیس کا فیصلہ سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر سزا اپنی پوری کریں گے. اب جو توشہ خانہ کیس کے اندر چونکہ جب شروع کے اندر سب سے پہلے ان کا جو حکم ہوا وہ اڈیالہ جیل کا تھا. اب اڈیالہ جیل کے اندر چونکہ B کلاس اور اچھی سہولیات ہوتی ہیں جو ایک وزیر اعظم کے استحقاق کے مطابق ہوتی ہیں, تو اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل رکھا جاتا تو ان کو مجبوراً وہ سہولیات ان کو دینا پڑتی. لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے وہاں وہ ان کو سہولیات دینی نہیں تھی. ان کی شروع دن سے پہلے سے بدنیتی تھی. جو توشہ خانہ ٹرائل جائی تھی انہوں نے کہا جی یہ اڈیالہ جیل کے اندر اپنی سزا پوری کریں گے. انہوں نے اٹک جیل کا انتخاب کیا جو آلریڈی C کلاس ہے, جہاں کوئی سہولت نہیں, اور وہ سیل پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ اچانک شفٹ کیا گیا. جو بعد میں ہمارے سامنے صورتحال آئی, جو انفارمیشن آئی, اس کے مطابق وہ چیزیں ساری پہلے سے اٹک جیل کے اندر تیار کر کے رکھی گئی تھی. سب سے پہلا یہ غیر قانونی طور کے اندر ان کو اڈیالہ کے بجائے اٹک رکھا گیا. اب اس کے بعد پھر سائفر کیس کے اندر ان کی سزا جو ہے وہ پریکٹس سے جو طریقہ کار ہے عام روٹین کا اسلام آباد کے اندر, اس سے ہٹ کے اٹک جیل کے اندر رکھا گیا. جتنے بھی لوگوں کو قید میں رکھا جاتا ہے کسی بھی جوڈیشل قید کے اندر یا سزا کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے, وہ سارے اڈیالہ جیل کے اندر ہوتے ہیں. اب اٹک جیل کے اندر کسی کو بھی نہیں رکھا جاتا. وہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کی ہے, وہ اٹک کے ان کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے, تاکہ ان کو جو اچھی سہولیات نہ ملیں, ان کو تنگ کیا جائے, ان کو تکلیف دی جائے, ان کو جھکانے کی کوشش کی جائے, اس لیے ان کو اٹک رکھا گیا ہے. اور آج یہ اس پہ حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ ایک آلریڈی پریکٹس ہے کہ جو اسلام آباد کے قیدی ہوتے ہیں ان کو اڈیالہ رکھا جاتا ہے, نہ کہ اٹک. یہ واحد قیدی ہیں جن کو اٹک رکھا گیا ہے. اور آج اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ان کو زبانی طور پہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ اٹک سے ان کو اڈیالہ شفٹ کریں, اور ابھی تحریری آرڈر تو آج جاری نہیں ہوا, وہ کل انشاءاللہ وہ جاری ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قانونی طور پہ یہ پابند ہوں گے کہ اٹک سے وہ اڈیالہ جیل شفٹ کریں. آخری سوال میرا آپ سے, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ایک بڑا بیان جاری کیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں. یہ انوار الحق کاکڑ کون ہے؟ یہ کاکڑ ہے کون ہے؟ نگران وزیر اعظم. بھئی نگران وزیر اعظم کا کام ہے الیکشن کروائے. اب وہ یہ کہ اس کا کام ہے تمام سیاسی جماعتوں, پاکستان کی جتنے بھی سیاسی جماعتیں, ان کو ایکول اپرچونٹی کے ساتھ الیکشن میں جانے کا موقع فراہم کرنا نگران حکومت کا بنیادی ذمہ داری جو آئین کے تحت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب کسی جماعت یا کسی شخص کے بغیر بھی منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں, میرے خیال سے اس کی ہمیں ذہنی صحت پہ شک کرنا چاہیے. مجھے تو یہ اس کی ذہنی صحت پہ ہی شک ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بڑی پارٹی اور بڑی ایک پرسنالٹی کی سابق وزیر اعظم کے بغیر پاکستان کے الیکشن منصفانہ ہو سکتے ہیں. آپ واقعی انوار الحق کاکڑ کو نہیں جانتے؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, تو میں اس پہ حیران ہوں. یہ کون سا انوار الحق کاکڑ ہے جو نگران وزیر اعظم بھی ہے اور اس کو اپنے فرائض کا بھی نہیں پتہ؟
جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نگران وزیر اعظم اور میرا بنیادی آئینی فرض یہ ہے کہ میں نے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤں. 24 جنوری کے بعد الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ ہی عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت ہے. پنجاب اور خیبر اسمبلی کے الیکشن کو جو 90 دن کا حکم تھا، اس کو جس طرح اس کی خلاف ورزی کی گئی، پامال کیا گیا، اس کی تعظیم نہیں کی گئی. اس کے بعد ہم کسی بھی چیز کی یہاں توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. بہت شکریہ خالد جی. ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے خالد یوسف صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہی نہیں ہے. ملک میں جنگل کا قانون ہے، تو یہاں پر کس وقت کیا ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.